یہ کہانی کوئی فلمی اسکرپٹ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقت ہے۔ یہ سچ بیان کرتی ہے کہ کس طرح ہماری معصوم لڑکیوں کو دھوکے سے بیرون ملک لے جایا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یہ کہانی ضرور سننی اور سمجھنی چاہیے۔ کہانی کا آغاز ایک لڑکی فاطمہ عرف شالنی سے ہوتا ہے جو افغانستان کی سرحد کے قریب گرفتاری کے بعد خفیہ اداروں کے سامنے خوفزدہ حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب افسران اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے، یہ جاننے سے پہلے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، ضروری ہے یہ جانا جائے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ اپنی ماضی کی دردناک کہانی سناتی ہے۔ شالنی کا تعلق کیرالہ کے ایک سادہ گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی ماں اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول محبت بھرا اور پرسکون تھا۔ وہ تعلیم میں اچھی تھی اور نرس بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ نرسنگ کی تعلیم کے لیے وہ شہر آتی ہے اور ایک بڑے کالج میں داخلہ لے لیتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات 3 لڑکیوں سے ہوتی ہے، گیتانجلی، نعیمہ اور آصفہ۔ شالنی اور گیتانجلی ہندو تھی، نعیمہ عیسائی، جبکہ آصفہ مسلمان تھی۔ چاروں میں گہری دوستی ہو جاتی ہے، مگر کسی کو اندازہ نہیں کہ آصفہ کے ارادے کچھ اور ہے۔ ایک دن جب سب دوست باہر گھومنے جاتے ہیں تو ایک اجنبی ان کی تصاویر لیتا ہے۔ دوسری طرف آصفہ مشکوک لوگوں سے ملاقات کر رہی تھی۔ یہی وہ گینگ تھا جو لڑکیوں کو ورغلا کر بیرون ملک لے جاتا تھا۔ آصفہ اپنے ہاسٹل کے قریب گھر میں سب کو کھانے پر بلاتی ہے۔ کھانے سے پہلے آصفہ اور نعیمہ دعا مانگتی ہے۔ شالنی پوچھتی ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ آصفہ جواب دیتی ہے، ہم کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی سے برین واش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آصفہ کہتی ہے، تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کو فضول کہہ کر صرف اسلام کو سچا مذہب قرار دیتی ہے۔ چونکہ آصفہ کا گھر قریب تھا اور باقی سب کے دور، وہ سب کو اپنے ہاں رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اصل میں وہ گھر ایک جال تھا۔ آصفہ اپنے بھائی رمیز اور عبدل سے بھی ملواتی ہے، جو بظاہر رشتہ دار مگر حقیقت میں اس گروہ کے رکن تھے۔ رفتہ رفتہ شالنی اور باقی لڑکیاں آصفہ کی باتوں سے متاثر ہونے لگتی ہیں، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کا دماغ بدلا جا رہا ہے۔ اب کہانی میں ایک وقت کا چھلانگ آتا ہے۔ شالنی اب فاطمہ بن چکی تھی، شادی ہو چکی تھی، مگر رمیز سے نہیں بلکہ ایک شخص ارشاد سے۔ وہ دونوں افغانستان میں تھے اور شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ افغانستان میں داخل ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہر طرف لاشیں، کٹے ہوئے سر اور خوف کا راج ہے۔ فاطمہ کو قے آ جاتی ہے اور تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ ارشاد وہاں عسکری تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کو وہاں انسان نہیں بلکہ قیدی سمجھا جاتا ہے۔ لپسٹک لگانے پر بھی جان جانے کا خوف ہوتا ہے۔ وہاں آزادی کے نام پر کوئی چیز نہیں، صرف پردے کا کھیل اور زبردستی مذہب تبدیل۔ کہانی واپس حال میں آتی ہے۔ فاطمہ اب دوسروں کو نیا مذہب سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر آصفہ کے بڑے لوگ غصے میں ہوتے ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا، ابھی تک یہ تینوں مکمل طور پر کیوں نہیں بدلی؟ آصفہ ایک سازش کرتی ہے، تینوں لڑکیوں کو مال لے جاتی ہے، جہاں کچھ لڑکے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں اور لوگ بس تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ واپس آ کر جب وہ رو رہی ہوتی ہے، آصفہ کہتی ہے، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ تم نے حجاب نہیں پہنا۔ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی باحجاب لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہو؟ یہ بات تینوں کے دل کو لگتی ہے اور وہ حجاب لینا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف جھکنے لگتی ہے۔ گیتانجلی اور عبدل کے درمیان تعلقات بڑھتے ہیں اور جو باتیں پہلے بےمانی لگتی تھی وہ اب سچ لگنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد شالنی اور گیتانجلی گھر جاتی ہے۔ والدین حیران رہ جاتے ہیں۔ حجاب، بدلا ہوا انداز، مذہب کی باتیں۔ شالنی کہتی ہے، ہم اب ہندو دھرم نہیں مانتے، ہمیں اسلام میں سکون ملتا ہے۔ ہاسٹل واپس آ کر کچھ دن بعد شالنی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ جب وہ رمیز سے شادی کی بات کرتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، ہمارے مذہب الگ ہے، شادی ممکن نہیں۔ شالنی کہتی ہے، اگر میں مذہب بدل لوں تو؟ رمیز فوراً ہاں کر دیتا ہے۔ شالنی اسلام قبول کر لیتی ہے، گیتانجلی بھی، لیکن اس کے بعد زندگی مزید الجھ جاتی ہے۔ رمیز شالنی کو چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ آصفہ شالنی کو ایک مولوی کے پاس لے جاتی ہے جو کہتا ہے، شادی سے پہلے حاملہ ہونا گناہ ہے، اس کا کفارہ صرف ایک ہے، ارشاد سے نکاح کرو، شام جاؤ اور توبہ کرو۔
शालिनी थक चुकी थी। निकाह कर लेती है। वक्त गुजरता गया। शालिनी की माँ उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचती है, मगर मिलने नहीं दिया जाता। शालिनी को बता दिया जाता है कि वो हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं, मगर असल में वो शाम ले जाने की तैयारी होती है। पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब तैयार होते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल गीतांजलि को शाम ले जाना चाहता है। इनकार पर वो अपना असल चेहरा दिखाता है। तेरे नाजिबा फोटोज मेरे पास है, इनकार किया तो इंटरनेट पर डाल दूंगा। गीतांजलि कहती है जो करना है कर ले, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। वो सब कुछ छोड़कर वापस घर आ जाती है। अब्दुल फोटोज वाकई वायरल कर देता है। गीतांजलि दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेती है। उधर नईमा शालिनी को फोन पर सब कुछ बताती है। ये सब धोखा था, आसफा ने हमारे साथ खेल खेला। नईमा खुद भी एक बार नशे में रेप का शिकार हो चुकी थी। ये सब सुनकर शालिनी जाती है, मगर फिर भी इरशाद पर भरोसा करती है। कुछ वक्त बाद शालिनी का बेटा पैदा होता है। वो अपनी माँ को खबर देना चाहती है। एक औरत के फोन से पैगाम देती है, मगर वो औरत जैसे ही बाहर जाती है गोली मार दी जाती है। शालिनी समझ जाती है अब यहाँ रहना मौत को दावत देना है। किसी तरह भागकर वो वापस अपने घर पहुंचती है। कुछ दिन सुकून से गुजरते हैं, मगर फिर इरशाद के लोग आ जाते हैं और जबरदस्ती शालिनी और बच्चे को साथ ले जाते हैं। वहाँ बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है इरशाद मरा नहीं, सब झूठ था। उसने शालिनी को सिर्फ इस्तेमाल किया। कहानी फिर हाल में लौटती है। शालिनी अब अफगान फौज की तहवील में है। अफसरान के सामने वो अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। मैं उन तमाम लोगों के नाम, चेहरे और पते बता सकती हूँ जो उस नेटवर्क में शामिल है। लेडी ऑफिसर जवाब देती है तुमने दहशतगर्दी की तरबियत ली, जाली पासपोर्ट पर सरहद पार की, तुम बेगुनाह कैसे हो सकती हो? लेकिन हम वादा करते हैं कि तुम्हें महफूज जेल में रखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे की तलाश भी की जाती है। शालिनी को एक आखिरी बार अपनी माँ से कॉल करने दी जाती है। माँ मैं ठीक हूँ, जल्द आने की कोशिश करूंगी। मगर उसकी आवाज में सिर्फ खालीपन था। उसकी माँ को नईमा पहले ही सब बता चुकी होती है। शालिनी को जेल में रखा जाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची उसका हिजाब खींचकर आग में फेंक देती है। शायद ये इशारा था कि अब शालिनी को किसी नकाब की जरूरत नहीं रही। शालिनी कहती है मेरा नाम फातिमा नहीं शालिनी है।